بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسح قالوا یا رسول اللہ وهل لذلك من علم يعرف به قال نعم التجافي عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود والتأهب للموت قبل نزوله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو بندگی کے لیے ہے، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، عہدہ مل گیا تو کیا مل جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر سونے چاندی کا خزانہ، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان شاندار محل، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا۔ ذرا غور کریں، دنیا میں ان تین چار چیزوں ہی کے لیے ساری مارا ماری ہے، مکان شاندار ہو جائے، پیسہ جمع ہو جائے، عہدہ مل جائے، دبدبا روب ہو جائے، ہماری بات چلے، جو کہہ دیں وہ مانا جائے، یہ جو جذبہ ہے اس کو کہا ہے تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قیصر و اسکندر و جم بڑے بڑے بادشاہوں کے نام ہیں، جم سے مراد ہوتا ہے جمشید۔ قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب اور رستم دنیا کے نامی گرامی پہلوان، زال اور سہراب اور رستم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، کیسے کیسے شعر و زیغم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور میں تو سوچتا ہوں کہ یہ بادشاہوں اور پہلوانوں کی بات تو ہے ہی دنیا کی طاقت کے اعتبار سے، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ بھی چل بستے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ جاتے ہوں۔ وہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اللہ والے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے جوہر دکھا کر، اپنا اپنا فیض پہنچا کر وہ بھی چل بستے ہیں، اور پھر جو گیا بس ختم ہو گیا، نام رہ جاتا ہے اللہ والوں کا کچھ خیر و خوبی کے ساتھ بس، لیکن وہ خود نہیں رہتے، دنیا کے معاملات میں ان کا کوئی دخل نہیں رہتا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، ہاتھیوں جیسے لوگ سر قد قبروں میں گاڑے موت نے، لمبے لمبے قداور لوگ سر قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہے یہ لطف و عیش دنیا چند روز،
ہے یہ دور جام و مینا چند روز، دار فانی میں ہے رہنا چند روز، اب تو کر لے کار عقبہ چند روز، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن۔ ہر آدمی یہ سوچ کر سنے کہ تنہا مجھ سے کہا جا رہا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، اور پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مخاطب کرے، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن۔ اللہ جانے قبر بھی ملے گی یا نہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کتنی ہی موتیں ایسی ہوتی ہیں، دریاؤں میں ہو جاتی ہیں، جنگلوں میں ہو جاتی ہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوتا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ اللہ معاف کرے ہمارے ساتھ تو اگر یہ اصول چل گیا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ معافی کا معاملہ فرمائیے، مغفرت کا معاملہ فرمائیے، بخشش کا معاملہ فرمائیے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، بل طاقت، زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ طول عمل کام آئے۔ لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہے ہم سب نے، اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا، کچھ نہ ہنگام اجل کام آئے گا، ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی جنت کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی عیش بن جائے، دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو، گرمی نہ لگے، سردی نہ لگے، تھکن نہ ہو، بیماری نہ ہو، درد نہ ہو، کچھ بھی تکلیف نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی جنت بن جائے، اور کام ایسے ہیں کہ آخرت کی جنت ملنا بھی آسان نہیں۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ یہ منقش سانپ ہے، سانپ خوبصورت ہوتا ہے نا، سانپ کا جو رنگ ہے وہ بڑا اچھا چمکدار سا ہوتا ہے، منقش، یہ منقش سانپ ہے، ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم جمع ہوئے ہیں کسی اعلان و اظہار کے لیے نہیں، کسی شور و شغب اور ہنگامے کے لیے نہیں، اللہ کی قسم کوئی تعریف کروانے کے لیے نہیں، کوئی داد وصول کرنے کے لیے بالکل نہیں، شہرت بھی حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی پر طنز کرنے کے لیے بھی نہیں، کسی کو برا کہنے کے لیے بھی نہیں، فقط اس لیے کہ اپنی برائیوں کا احساس پیدا ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کر لیں۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ بولنے والا قسم کھا کر کہتا ہے مسجد میں، توبہ کے چکر میں گھومتا ہے، سچی توبہ، پکی توبہ
اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. ادھر بائیں طرف جگہ ہے, آگے آ سکتے ہیں بائیں طرف, میرے بائیں طرف. سچی توبہ, پکی توبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مانگتے رہیے اللہ سے اور کرتے رہیے توبہ, اور امید اور یقین رکھتے رہیے اللہ سے قبولیت کا, اور توبہ کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتے رہیے. غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں توبہ کی واقعی ضرورت ہے؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ جنت میں لے جانے والی ہے سیدھے سیدھے؟ ہم لوگ جن کو دنیا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہیں, یہ پکی بات ہے, ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ سے جلدی جلدی مانگتے ہیں کہ اللہ تکلیف دور کر دے, برداشت نہیں ہوتی. گرمی ہو اور ہمارے پاس ٹھنڈک کا انتظام نہ ہو تو مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. سردی ہو, سردی سے بچنے کا ہماری منشا کے مطابق انتظام نہ ہو تو مشکل میں پھنس جاتے ہیں. ہمیں سوچنا یہی ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں کیا وہ سیدھے جنت میں لے جانے کے لائق ہے؟ ہمارا مقصد تو اصل یہی ہے کہ ہم سیدھے جنت میں جائیں. جنت میں ہر ایمان والا چلا جائے گا, کبھی نہ کبھی چلا جائے گا, لیکن کیا ہم میں یہ ہمت ہے کہ اس کبھی نہ کبھی سے پہلے جو مرحلہ ہے اس کو سہ سکیں؟ نہیں, ہماری ہمت نہیں ہے. اللہ کی قسم نہیں, اللہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں. اللہ بچا لیجئے اس مرحلے سے, مگر اس سے بچنے کے لیے فی الحال اس زندگی میں, اس زمانے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے, اور غور اس طرح کرنا ہے کہ زندگی کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں ذرا. میں چند باتیں کروں گا, کوئی تقریر نہیں ہے, ہر آدمی مخاطب ہے, ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے. یہ بات یہی کہہ دوں کہ عام طور پر ہم لوگ جو کامیاب نہیں ہوتے اپنی بات میں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بولنے والے سمجھتے ہیں کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں, اور سننے والے سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ اوروں کو کہا جا رہا ہے. یہ اصل بیماری ہے مولانا, ہمیشہ یاد رکھیے اور لوگوں کو سمجھائیے اس کو. ہمارے حضرت ایک بات سنایا کرتے ہیں کہ ایک انجینئر صاحب سے ملاقات ہوئی, بہت پہلے کا قصہ ہے حضرت کا. ان کو حضرت نے, ان کی عادت ہے حضرت کی کہ نصیحت فرماتے ہیں, انہوں نے بھی ان کو بھی نصیحت فرمائی اور گناہ چھوڑنے کے بارے میں بات کی. تو انجینئر صاحب نے پوری بات اطمینان سے سنی اور پھر آخر میں کہا کہ حضرت آپ کی بات بہت اچھی لگی, آپ کی باتوں نے میرے دل پر بہت اثر کیا. اچھا پہلے یہ سن لیں کہ انجینئر صاحب کی جو زندگی تھی ویسے ہی تھی جیسے عام لوگوں کی عام طور پر ہے اس زمانے میں. وہ خالی انجینئروں کی نہیں ہے, وہ سبھی کی ہے. وہ نماز کے بھی پابند نہیں تھے, پردہ بھی ان کے گھر میں نہیں تھا, آمدنی ان کی حلال نہیں تھی, اور بہت پہلے کی بات ہے تو سنیما گھر میں ان کا پورا گھر جایا کرتا تھا فلمیں دیکھنے کے لیے. ایسی زندگی, اور جھوٹ بھی بولتے تھے معاملات میں, ایسی زندگی تھی. اب ایسے آدمی کا جواب سنیں کہ ساری بات سن کر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی بات بہت اچھی لگی اور دل پر بہت اثر ہوا, اور حضرت بات یہ ہے, اللہ کا شکر ہے, جانتے بوجھتے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں, بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ بھی گیا اور ہنسی بھی آئی آپ کو. مگر مجھے ایمانداری سے بتائیے, کیا ہم میں سے ہر آدمی اسی انجینئر کی طرح غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہے؟ غور کریں اس پر اپنے بارے میں. ہر آدمی یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں تو ٹھیک گزار رہا ہوں, یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں سارے. دو بھائیوں میں لڑائی ہے تو ہر بھائی یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں ٹھیک ہوں وہ غلط ہے. دو پڑوسی ہیں تو ہر ایک یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ غلط ہے. اپنی غلطی پہ غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہے آدمی. سب اسی انجینئر کی طرح ہے غافل. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم تو کوئی گناہ کرتے نہیں. اس کو سمجھے ذرا, یاد رکھیں انجینئر صاحب نے جو کہا تو ان کے ذہن میں معلوم ہے کیا ہوگا. میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ گناہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور سے بدکاری مراد لیتے ہیں لوگ, زنا. اب ایک آدمی بدکاری نہیں کرتا اللہ کے فضل سے, نہیں کی اس نے کبھی, ظاہر ہے اس مجمع میں
زیادہ تر بلکہ اللہ کرے سبھی ایسے ہی لوگ ہوں گے جو اس برائی سے بچے ہوئے ہوں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا گناہ صرف یہی ایک ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، لیکن کیا آپ یہ ہمت بھی رکھتے ہیں کہنے کی کہ یہ مجمع ایسا ہے کہ یہاں اکثر لوگ جھوٹ سے بچے ہوئے ہوں گے، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جھوٹ بولتے بھی رہتے ہیں اور حاجی صاحب بنے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں مولانا صاحب بنے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں پیر صاحب بنے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں امیر صاحب بنے رہتے ہیں. ہماری عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ سے تو ڈرنا ہے نہیں، یہ تو بندوں کا ڈر ہوا نا. کیا غیبت کرنا گناہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہر ماحول میں گنے چنے آدمی ہوتے ہیں جو اس مصیبت سے بچے ہوئے ہوں. یعنی کئی ہزار لوگوں کے مجمع میں ایک ایک آدمی ملے گا آپ کو مشکل سے ڈھونڈنے سے جو غیبت سے بچا ہوا ہو. ہم سب غیبت کر رہے ہیں اور چونکہ غیبت کی وجہ سے لوگ ہمیں برا نہیں سمجھ رہے، لہذا ہماری عزت بڑی ہے، ہم بڑے آدمی ہیں اور ہم جو ہیں ٹھیک ہیں، بس کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے. کیا کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے؟ مسلمان سوچیں ایمانداری سے. معاف کیجئے گا لہجہ سخت ہو تو اس لیے نہیں کہ میں اچھا ہوں آپ برے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے تکلیف کی بات ہے اور انجام اس کا ہمارے لیے خراب ہے، اس لیے تکلیف کے لہجے میں سختی آ جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے. بتائیں ذرا سوچ کر، بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں، میں بار بار بھی کہہ سکتا ہوں اور نہ بھی کہوں تو آپ سمجھیں، چاہے وہ علماء ہوں یا خانقاہوں کے لوگ ہوں یا دعوت و تبلیغ کے لوگ ہوں یا ملی تنظیموں کے لوگ ہوں یا وہ لوگ ہوں جو کسی اس طرح کی لائن سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. وہ جتنے لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والے ہیں وہ ایمانداری سے جائزہ لے کر بتائیں کیا ہر معاملے میں وہ انصاف پہ قائم رہنے کی پابندی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی کی دشمنی کی وجہ سے انصاف سے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کیا ہم اپنے مخالفوں کے سب معاملے میں انصاف کرتے ہیں؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں جناب کہ باپ اپنے بیٹوں میں انصاف نہیں کر رہے. مسلمانوں کا حال یہاں تک پہنچا ہوا ہے. بہت سے باپ بیٹوں میں انصاف نہیں کرتے، اولاد میں انصاف نہیں کرتے، حالانکہ باقاعدہ صراحتاً الگ سے حکم ہے ساووا بین الاولاد، اولاد کے درمیان برابری کرو. آپ سوچیں، ہم بہت عزت والے بھی ہیں اور ہمیں بزرگ بھی سمجھا جاتا ہے اور ہم دین کے بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر تکبر ہے اگر، تو کیا یہ تکبر بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ بدترین گناہوں میں سے، اکبر الکبائر جو گناہ ہیں ان میں سے. لیکن چونکہ تکبر کی وجہ سے ایک عام آدمی ہمیں ہماری دینداری سے خارج نہیں کرتا تو ہم عزت والے ہیں، ہمارا ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں. اور دلوں کے اندر جو حسد بھرا ہوا ہے، 99% لوگ ہر لائن کے، معاف فرمائے مجھے، برداشت نہیں ہے اپنے دوسرے بھائی کی عزت. اپنی لائن کا اگر آدمی عزت پا رہا ہے تو وہ برداشت نہیں ہے. دوسری لائن والے کو مل رہا ہے اس سے واسطہ نہیں ہے نا، چونکہ واسطہ نہیں ہے اس لیے اس سے مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ نے امبانی اور اڈانی کو ہزاروں کروڑ بلکہ لاکھوں کروڑ دے دیے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے رشتہ دار کو اگر 1 کروڑ دے دیے تو مصیبت ہے، وہ برداشت نہیں ہے کہ یہ تو بڑا خراب آدمی، اسے کیوں دے دیا اللہ نے؟ ارے کیا اس سے بھی خراب ہے کافر سے؟ بتاؤ ایسا ہے یا نہیں؟ اپنے رشتہ دار کو اگر اللہ نے پیسہ دے دیا تو جل کے مارا جاتا ہے آدمی. اللہ نے بہت سارے کافروں کو دنیا میں شہرت اور عزت دے رکھی ہے، اللہ کی تقسیم ہے، لیکن میرے بھائی کو یا میرا جو کلاس فیلو ہے، میرا جو ساتھی ہے، میرے ساتھ پڑھانے والا یا پڑھنے والا ہے، اسے اگر عزت مل گئی تو مصیبت آ گئی، تو بڑا خراب آدمی ہے، میں بتاؤں گا اس کو، میں اچھالوں گا اس کی پگڑی. آپ سوچیں ذرا، یہ عملی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں ہمارے ماحول میں. ایک آدمی سے دوستی ہے، اسے پورا گھر بخشنے کو میں تیار ہوں،
لیکن میرا بھائی جب میرے ساتھ گھر تقسیم کرنے پر آتا ہے تو 1 انچ پر میں لڑتا ہوں، آدھے فٹ پر تو آدھی 1 بالش پر تو قتل بھی ہو جاتے ہیں. بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے اس کی مجبوری ہو اور مجھے آسانی ہو تب بھی میں تیار نہیں ہوں. کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ لوگوں کی طرف سے کینہ دلوں میں بھرا ہوا ہے. ایک اچھا آدمی ہے مگر اس کی کوئی اچھائی ہمیں اچھی نہیں لگتی. کیا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ عمل کر رہے ہیں ہم اور دکھاوے کی نیت ہے. دکھاوا تو جناب مولانا صاحب اتنا بھرا پڑا ہے ہم لوگوں کے مزاج میں کہ ہر چیز میں ہمیں نمائش چاہیے. بس معاف کیجئے گا، میں اپنے آپ کو اس سے خارج نہیں کرتا ہوں. بہت خطرناک گناہ ہے، ہر قدم پہ حملہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی بعض دفعہ بیانات میں یہ بات کہی ہے، آج پھر ذہن میں آئی ہے تو کہتا ہوں کہ شیطان کا اس معاملے میں ہم لوگوں پر، مولویوں پر اور دین کا کام کرنے والے لوگوں پر حملہ بہت سخت ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے. ایسا ہوا، بار بار ہوا ہے ایسا کہ میں اسی بارے میں بات کر رہا ہوں، نیت کے بارے میں، کہ دکھاوا نہ ہو، اخلاص ہو، اور شیطان میری نیت پہ حملہ کر رہا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ میں متوجہ ہوا کہ بھئی یہ تو شیطان میرے عمل کو ابھی خراب کرنے کو تیار ہے. یعنی یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو تم گفتگو کر رہے ہو سب لوگ نہیں کرتے، تم بہت اچھی بات کر رہے ہو. تو یہ بھی تو گڑبڑ ہو جائے گی نا اگر یہ نیت میں پیدا ہو جائے. کتنے باریک حملے ہیں. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. اقبال نے جو کہا ہے، بعض جگہ ایسی نشاندہی کی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. لباس میں دکھاوا ہوتا ہے. یعنی مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے لباس میں صحیح نیت تک اب بھی آ گئے یا نہیں آئے، اس میں ڈر لگتا ہے. ہمارا کرتا نیچا ہے، ہمارے سر پہ پگڑی ہے، یا ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، یا ہماری داڑھی بہت اچھی ہے، یا پاجامہ اونچا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے اچھا کہلوانے کے لیے کام کر رہے ہوں. اس کا ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے. جہاں اس حلیے کی وجہ سے کوئی اچھا کہنے والا نہ ہو، وہاں آپ 10 سال رہیں اور اسی حلیے میں رہیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگ اس داد لینے کے لیے. جہاں نماز پڑھنے پر، نماز نہ پڑھنے پر کوئی برا کہنے والا نہ ہو اور نماز پڑھنے پر کوئی اچھا کہنے والا نہ ہو، وہاں آپ نماز کی پابندی کریں تو پتہ چلے گا اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. ورنہ ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ معاف کریں، عام لوگوں میں بیٹھ کر میں اپنے طبقے کو بھی کہہ رہا ہوں اور سب کو کہہ رہا ہوں، ہمارا تو ہم تو سمجھیے کہ نماز نہیں پڑھے گی تو روٹی نہیں ملے گی. غلط تو نہیں میری بات؟ مشکل یہ ہے کہ ریکارڈ ہو جاتا ہے سب کچھ، پھر لوگ اس کو پوری بات کو سمجھتے نہیں ہیں. مگر میرا مقصد ہے کہ نیتیں ٹھیک کریں ہم لوگ. نماز کی پابندی یہ تھوڑی ہے کہ بستر پہ گھر میں آرام سے ہے اور اٹھ کے نماز پڑھ لی تو اللہ میاں پہ احسان کر دیا کہ ہم بستر سے اٹھ کے آئے ہیں. نماز تو یہ ہے کہ آپ سفر کی مشقت میں ہیں اور تھکے ہوئے ہیں اور پھر بھی مکمل نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم نے سنا ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیسنجر ٹرین سے ہمارے بجنور کے علاقے سے سفر ہو رہا تھا. نجیب آباد کے اسٹیشن پر گاڑی رکی. حضرت نے اتر کر نماز شروع کر دی جماعت سے. اسٹیشن پر جو ساتھ میں تھے وہ لگ گئے اور کھڑے ہو گئے ساتھ میں. جو صاحب اس نماز میں شریک تھے ان سے میں نے سنا ہے، نیٹور کے ایک حافظ صاحب تھے، وہ اس نماز میں شریک تھے، انہوں نے بتایا کہ میں موجود تھا. جیسے ہی نیت باندھی گئی گاڑی نے سیٹیں دینی شروع کر دی تو کچھ لوگ نیت توڑ کے جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے. جائز ہے اس طرح، اگر ٹرین چھوٹنے کا خطرہ ہو تو نیت توڑ سکتے ہیں شرعاً. لیکن حضرت نے نیت نہیں توڑی اور حضرت کے ساتھ کچھ جو پکے لوگ تھے انہوں نے نہیں توڑی. اور وہ یہ کہتے تھے کہ گاڑی سیٹی دیتی رہی، چلی نہیں، رکی کھڑی رہی. جب حضرت نماز پڑھ کے واپس آ گئے، آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور حضرت کی زبان سے نکلا کہ گاڑی چلتی کیوں نہیں، تو چل پڑی. بالکل ایسے ہی بتایا انہوں نے کہ ایسے ہی ہوا.
نماز اس کو کہتے ہیں. نماز اس کو کہتے ہیں کہ محمد علی جوہر گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے, اور محمد علی جوہر تو کوئی مولانا بھی نہیں تھے, حقیقت میں مولانا نہیں تھے, مولانا اللہ نے ان کو بعد میں بنا دیا اور ان کو مولانا کہا گیا, ورنہ تو علی گرین تھے اور علی گڑھ کی کرکٹ ٹیم کے سب سے شاندار کھلاڑی تھے. اور ان کی انگریزی کا یہ عالم تھا کہ ان کی انگریزی جو وہ لکھتے تھے تو اس کو انگریز پڑھتے تھے زبان کا مزہ لینے کے لیے, ایسی شاندار انگلش لکھتے تھے وہ اور بولتے تھے. اور دونوں بھائی محمد علی شوکت علی اپنے زمانے میں علی گڑھ میں کرکٹ کے چیمپئن تھے بہت بڑے. تو وہ محمد علی جوہر جب اللہ والوں کی صحبت ملی, مولانا عبد الباری فرنگی محلی سے بیعت تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریبی عقیدت کا تعلق تھا. لندن کی پارلیمنٹ میں گول میز کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کے بیچ میں نماز کا وقت آ گیا ہے, اور آپ سمجھیں کہ غلام ہندوستان کے شہری ہیں اور وہ جو مالک بنے ہوئے انگریز ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور انہی سے آزادی کا مسئلہ زیر بحث ہے, اور نماز کا وقت آ گیا تو کوئی تکلف نہیں ہوا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, وضو کیا اور ادھر ادھر دیکھا, کوئی چیز نظر نہیں آئی تو اپنی شیروانی اتاری, بچھائی اور نماز پڑھ لی. اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا. ہم لوگ تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو خوشی ہو جاتی ہے, ورنہ تو ایمانداری سے سوچیں جناب, سوچیں رونے کا مقام ہے یا ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر گھر میں بیٹھے ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, تو کیا ہم میں بہت سارے لوگ ابھی بھی نماز چھوڑ نہیں دیتے, چھوٹ نہیں جاتی؟ تو کس کے لیے ہو رہی ہے نماز؟ جلال آباد کے ایک مبلغ تھے مولانا حفظ الکبیر صاحب, مبلغ یعنی بظاہر علماء میں کوئی بڑی حیثیت ان بیچاروں کی نہیں ہوگی, لیکن آپ دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. ان کے بیٹے مولانا قاسم صاحب ہیں شاید جو جلال آباد میں پڑھاتے ہیں, تو ان کو ہم نے دیکھا ہے, وہاں حفظ الکبیر صاحب کو بڑی دلچسپ تقریر کرتے تھے, ہلکے پھلکے سے آدمی تھے, کرسی پہ بیٹھ کے چاروں طرف کو گھوم گھوم کے بولتے تھے, یعنی اگر مجمع انہیں ان مجمع کے بیچ میں بھی بٹھاتے تو سارا مجمع مخاطب ہو سکتا تھا, اور ہنسنے ہنسانے کے انداز میں باتیں کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں نماز کی پابندی کا ایک منظر, بس میں جا رہے تھے, کہیں بس رکی, اتر کے انہوں نے اس سے کہا کنڈکٹر سے کہ بھائی 5 منٹ روک لو نماز پڑھ لیں گے, تو اس نے سواری اتاری اور کہا کہ نہیں رکے گی نہیں گاڑی, تو ان کا اچھا پھر میں اترتا ہوں, تو اپنا سامان لے کے اتر گئے نماز پڑھنے کی وجہ سے, اس ارادے سے کہ اب اگلی بس سے چلے جائیں گے, اور وہ بس چل پڑی اور تھوڑا سا چل کے خراب ہو گئی, اور مولانا نماز پڑھ رہے ہیں, آرام سے نماز پوری کی, اب کھڑے ہو گئے انتظار میں کہ کوئی بس آئے گی, تو پتہ چلا وہی کنڈکٹر واپس آیا بلانے کے لیے کہ جی چلو, وہ بس خراب ہو گئی, اور وہ گئے اور بس ٹھیک ہو گئی. یہ ہم نے سنا ہے واقعہ, کوئی بہت مشہور آدمی بھی نہیں, لیکن اللہ کے قرب کے لیے شہرت ضروری نہیں ہے. یہ کبھی شہرت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, بہت مرتبہ شہرت مصیبت ہوتی ہے, اور شہرت کی طلب تو بالکل مت کرنا کبھی بھی, یعنی یہ خواہش مت رکھنا کہ ہم مشہور ہو جائیں. تو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ عملی طور پر غور کریں کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں. ویسے تو ہماری عزت ہے, ہم معزز آدمی ہیں, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, اگر ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا ہم اس کی جان کو آ جائیں گے, کیوں ہماری شان میں اس نے ایسی بات کہی, ہماری بے عزتی کر دی. لیکن ایک بات کیجیے, سوچئے ذرا, میرے ذہن میں میری زبان پر اس انداز سے بات پہلی بار آ رہی ہے, ایک بات ایمانداری سے ہر آدمی سوچ لے. دوبارہ کہوں گا میں, ارے بھائی کیا کر رہے ہو, کچھ بھی ہو رہا ہو چھوڑ دو, اس کو رکھا رہنے دو, توجہ سے ادھر سنو. ہمیں کوئی آدمی کچھ چھوٹی سی بات کہہ دے, ہمیں برداشت نہیں ہے نا, بے عزتی ہو جاتی ہے ہماری. ایمانداری سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر آدمی غور کرے, میں بھی کرتا ہوں, جو جو عمل ہم کرتے ہیں یعنی برے عمل, ان میں سے کسی ایک عمل کو لے کر کوئی آدمی کہے تو کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے, وہ جو ہمارا مخالف ہے, وہ جو ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے, اسے ہمارے سارے گناہوں کی خبر نہیں ہو, تو اوپر کی کچھ چیزیں جانتا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب ایسے ہیں.
لیکن جو کچھ میں کرتا ہوں اگر میرے اللہ نے بہت بڑا ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہو تو کیا لوگ میرے منہ پہ تھوک کے نہیں چلے جائیں گے؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ ویسے ہم بہت عزت والے بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہمارا اندر سے بھی اللہ کے ساتھ وہی معاملہ ہے؟ اللہ کے اور اپنے درمیان والے معاملے پر غور کرو وہ کیسا ہے۔ بعض جگہ یہ مضمون آیا ہے احادیث میں، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالی بندے کو دیکھتے ہیں، بندے کا ارادہ ہوتا ہے کوئی گناہ کرنے کا، اچھا گناہ بھی جو گناہ سب کے سامنے کرنے میں بے عزتی نہیں ہوتی وہ تو ہم آسانی سے کرتے ہی ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا جھوٹ بولنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آسانی سے بولتے ہیں صبح سے شام تک۔ غیبت کرنے سے کوئی بے عزتی ہمارے معاشرے میں نہیں سمجھی جاتی تو آسانی کے ساتھ غیبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم آسانی کے ساتھ سب کے سامنے کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا پتہ اگر لوگوں کو چل جائے تو بے عزتی ہو جائے، ان گناہوں کے لیے ہم چھپتے ہیں۔ تو یہ مضمون آیا ہے کہ بندہ انسانوں سے چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے سے کہ اے بندے، تجھے دیکھنے والے جتنے لوگ تھے ان میں سب سے کمزور تو نے مجھے ہی سمجھا، سب سے پردہ کر لیا، مجھ سے تو کوئی پردہ نہیں کیا۔ آدمی بھی دیکھ رہے ہیں، تجھے دیکھ سکتے تھے، میں بھی دیکھ سکتا ہوں، آدمیوں سے تو نے اپنے آپ کو چھپا لیا، مجھ سے تو نہیں چھپایا تو نے۔ غور کریں اس بات پر، کیا معاملہ ہے ہمارا اور ہمارے اللہ کا۔ وہ جو ابراہیم ادھم کا قصہ ہے، ایسے قصے بعض مرتبہ تمثیل ہوتے ہیں، بعض مرتبہ حقیقت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں نصیحت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جوان آیا تھا ابراہیم بن ادھم کے پاس اور ان سے کہا تھا اس نے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کی پکڑ بھی نہ ہو، کوئی ایسا راستہ بتائیے۔ اچھا یہ جی ہم سب کا چاہتا ہے، اچھا یہ بات ہم چاہے کہیں نہیں، دلوں میں یہی بات ہے ہمارے کہ ہمارا جو جی چاہے ہم کرتے رہے اور اللہ میاں کیا سیدھے جنت میں جائیں۔ میں نے بھی یہی سوچ رکھا ہے، آپ نے بھی یہی سوچ رکھا ہے۔ اور خطرے کی بات یہ ہے کہ اس پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ وہ حدیث مجھے یاد آ گئی، جب بھی یاد آتی ہے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو تابع کر لے اور موت کے ماں بعد والی جو زندگی ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کے لیے کام کرے، یہ تو ہے عقل مند۔ والعاجز، اس جگہ عاجز کا مفہوم اصل ہے ناکام۔ عاجز اور بے وقوف اور ناکام وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چلاتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمنائیں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کے سلسلے میں سوچتا رہے کہ اللہ مجھے یہ بھی دے اور یہ بھی دے اور یہ بھی دے۔ ایمانداری سے سوچیں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال نہیں ہے کہ کرتے وہ رہیں جو ہمارا نفس چاہے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی وہی کر دے جو ہم چاہیں۔ یہی چل رہا ہے ہمارا قصہ، تو ایسے ہی، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ جبکہ اصل جو یوں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی دیتے رہے وہ تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن اصول تو یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کافروں کو بھی معاف کر دے، اللہ کو اختیار ہے، لیکن اصول تو نہیں ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ جو کرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ تو اس نے آ کر یہ کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور سزا بھی نہ ہو، عذاب بھی نہ ہو۔ تو ابراہیم ادھم، ظاہر اللہ والوں کی جو فہم ہوتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مختلف انداز سے بار بار لکھی ہے کہ اللہ والے سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹے ہے تو ایک طریقہ بہت آسان ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہنے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کی نعمتیں استعمال نہ کیا کرو اس دن، بس اللہ نے پکڑ کرے تو کہہ دینا میں نے آپ کی نعمت تو کھائی نہیں تھی، آپ کی نعمت تو استعمال نہیں کی تھی۔
تو اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کیے بغیر تو ایک سانس نہیں گزر سکتا ہمارا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر دوسرا ایک طریقہ اور ہے کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کی دنیا سے کسی اور دنیا میں چلے جایا کرو, کہیں اور جا کے کر لو. بھائی کسی کے گھر پہ غلط گڑبڑ کرو گے تو وہ کہے گا میرے گھر کیوں کر رہے ہو, تو دوسری جگہ جا کے کر لو. تو اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جہاں بھی جاؤں گا وہ اللہ کی دنیا ہوگی, اس سے تو نکل ہی نہیں سکتے اللہ کی کائنات سے. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر تیسرا طریقہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کے کر لیا کرو. تو اس نے کہا جی یہ بھی نہیں ممکن, میں تو یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا جب یہ سب نہیں ہو سکتا تو پھر ایک راستہ یہ ہے کہ زندگی میں جو چاہے کرتے رہو. جب اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو ہم قبول کر لیں گے, تو مرنے سے پہلے توبہ کر لینا. ملک الموت اگر اچانک آئے بھی تو ان سے کہہ دینا کہ ذرا رکے رہو, میں توبہ کر لوں پھر چلیں گے. تو اس نے کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ملک الموت کس کو بتا کے آتے ہیں اور وہ کس کی مانتے ہیں, وہ تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا ہے کہ اگلا مرحلہ قبر میں آتا ہے, عذاب وغیرہ تو قبر ہی میں شروع ہوتا ہے. تو منکر نکیر کے سوال سے وہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. جب ان کا جواب صحیح نہیں ہوتا تو منکر نکیر آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ میں جواب نہیں دیتا, میری قبر میں تم کیوں آئے بغیر اجازت کے. اس نے کہا جی یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر آخری مرحلہ یہ ہے کہ جہنم میں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے حساب کتاب کے بعد ہی بھیجیں گے. وہاں جب حساب ہوگا اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ, تو فرشتوں کے ساتھ جانا مت, منع کر دینا کہ میں تو نہیں جاتا. اس نے کہا جی فرشتوں کے مقابلے کی طاقت کس کو ہے, وہ تو اشارہ کریں گے تو چلنا پڑے گا. تو اب حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب تیرے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے, جب تیرے بس میں کچھ نہیں ہے, تو اللہ کی نافرمانی کیوں نہیں چھوڑتا؟ تیرے لیے فقط یہی راستہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے. میرے بزرگوں, یہ ہے وہ خلاصہ. میں نے بات یہیں سے شروع کی کہ ہم سب کو توبہ کی ضرورت کیوں ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت کیوں ہے, یہ سوچیں. بدلنے کا لفظ یاد رکھیے گا میرا. ویسے ہم سب الحمدللہ اچھے ہیں, اور میں یہ اب الگ انداز سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے آپ بہت اچھے ہیں. اللہ کے بہت سارے بندے وہ ہیں جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے, آپ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے بہت سارے بندے وہ ہیں جو حرام کھاتے ہیں, آپ میں سے اکثر لوگ حلال کھاتے ہیں. اللہ کے بہت سارے بندے فلاں اور فلاں اور فلاں گناہ کرتے ہیں, آپ میں سے اکثر لوگ وہ نہیں کرتے. بہت اچھے ہیں, لیکن اس کے بعد واپس جائیں اسی مضمون کی طرف جو شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ کیا بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ہر آدمی غور کرے کہ جیسا میں اب تک ہوں, کیا میں تو قسم کھا سکتا ہوں جناب کہ مجھے بدلنے کی ضرورت ہے. میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں وہ زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے اپنے اللہ کے معاملے میں. زندگی تو وہی ہے جو اللہ کی یاد کے ساتھ گزرے, اور زندگی وہ ہے جو اللہ کے خوف کے ساتھ گزرے, اور ایک بھی گناہ زندگی میں نہ رہ جائے, کم سے کم کوئی وقت تو ایسا آ جائے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے اصل جو ہمارے بدن کی مرکزی مشین, یا یوں کہیے کہ ہمارے پورے بدن کا اور ہماری زندگی کا جو چلانے والا نگراں حصہ ہے جس کو دل کہتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن میں ایک لفظ کہا گیا ہے قلب سلیم الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ کے ہاں جو قلب سلیم لے کر آئے گا اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا, وہ کامیاب ہوگا. وہی قلب سلیم بنانے کی ضرورت ہے. حدیث میں نے پڑھی تھی, ایک آیت نازل ہوئی تھی قرآن کریم میں, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. تو کیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور کے ساتھ رہتا ہے, چلتا ہے,
یہاں آگے مضمون حذف رکھا گیا ہے. کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے وہ آدمی جس کا دل سخت ہے؟ آگے ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہے اس لیے ان کے دل سخت ہیں. تو یہ جو لفظ آیا شرح اللہ صدرہ، اللہ جس کے سینے کو کھول دے، شرح کر دے. تو شرح کے معنی تو کھولنے کے، پھاڑنے کے اس کے ہیں. تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے اس آیت کا جو مضمون ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، مگر وضاحت جو فرمائی وہ بھی ایک الگ مضمون تھا. ارشاد فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. اب پھر وہی بات آ گئی، سینہ کھول دیا، سینہ کشادہ ہو گیا. تو سینہ کشادہ ہونے کا کیا مطلب، یا دل کشادہ ہونے کا کیا مطلب؟ تو آپ اب غور کریں ذرا. صحابہ نے سوال بدلا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس پوری انسانی برادری کی مجموعی اعتبار سے سب سے ذہین ترین جماعت کا نام ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ذہین ترین انسان جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب باقاعدہ اپنے ارادے سے جمع کیے تھے، منتخب کیے تھے. اصطفاہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. صحابہ کرام پہ زبان چلا دینا آسان ہے، لیکن صحابہ کے 1000ویں حصے کو پہنچنا مشکل ہے. میں فضیلت سے ہٹ کے بھی کہتا ہوں، فضیلت تو ہو ہی نہیں سکتی کسی کی، حضور کی زیارت والی فضیلت تو کسی کو مل ہی نہیں سکتی صحابہ کے بعد. لیکن میں اس سے ہٹ کر بھی کہتا ہوں کہ صحابہ کا علم، ان کی گہرائی اور ان کی دین کی فہم، اس کو کوئی امت کا آدمی نہیں پہنچ سکتا. بہت عجیب جو لوگ ہیں. تو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی پوری طرح تو صحابہ کرام نے سوال بدل دیا اور الفاظ بدل کے یوں کہا فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ، یا رسول اللہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں سینہ کھل جاتا ہے تو اس کی کوئی علامت ہے، کوئی پہچان ہے جس سے اس کو پہچان لیا جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں سنو، یعنی اب سمجھ گئے آپ کیا بات بتائی جا رہی ہے. ایمان اللہ کی طرف سے جب مل جاتا ہے، دل میں آ جاتا ہے اور دل کے اندر اس کا نور پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کشادگی آ جاتی ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، دل وہ کھل جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا پہچان ہے؟ فرمایا نام التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب بالموت قبل نزول. یہ پہچان ہے دھوکے کا گھر. دھوکے کا گھر ہے دنیا. دنیا دھوکے کا گھر ہے. یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی زندگی گزرتی جاتی ہے سمجھ میں آتی جاتی ہے، اور جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر کسی تقریر کی ضرورت نہیں رہتی. دنیا برتنے سے پتہ چلتا ہے نا، جتنا برتتے جائیں گے اتنا پتہ چلتا جائے گا. یعنی میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں جو مضامین اللہ نے زیادہ میرے ذہن میں واضح کیے ہیں ان میں سے یہ مضمون بھی ہے. اور میں حیرت کرتا ہوں کہ اس نے کیا کہا تھا ظالم نے، جس کا نام غالب ہے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. بالکل الگ غزل کا مضمون تھا وہ، لیکن یہ مصرع، یہ شعر اس کا بالکل ہر قدم پہ سچا نظر آتا ہے. دنیا میں ہر آدمی ہر چیز میں دھوکہ ہے. برحال حضور نے فرمایا دھوکے کے گھر سے تجافی. تجافی کے اصل معنی ہے الگ ہونا، دور ہونا. اس کا مفہوم ہے دھوکے کے گھر سے یعنی دنیا سے طبیعت کا اچاٹ ہونا. اچاٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے بھاگنے لگے آدمی. اچاٹ ہونے کا مطلب ہے شوق نہ ہونا. اور اس کی بہت آسان مثال میں دیا کرتا ہوں. ہم سب بیت الخلا جاتے ہیں، ضرورت میں جاتے ہیں یا شوق میں؟ صرف ضرورت میں. اور یہ واحد جگہ ہے جہاں ضرورت سے زیادہ نہیں بیٹھتے. ورنہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وقت ضائع کرنے کے بہت شوقین ہیں، کہیں بھی بیٹھیں گے بیٹھے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے. مگر بیت الخلا میرا خیال ہے ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی آدمی ضرورت سے زیادہ نہیں بیٹھتا. اسی لیے میری عادت ہے اگر کوئی بیت الخلا میں بیٹھا ہے اور آپ باہر کھڑے ہو کر اس کو تقاضا کریں، کھٹکھٹائیں، تو میں روکتا ہوں کہ نہیں
وہ شوق میں نہیں بیٹھا ہے، وہاں مجبوری میں بیٹھا ہے، تو بقدر مجبوری تو اسے بیٹھنے دو، اس کو اپنی ضرورت تو پوری کرنے دو. تو